بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، بالخصوص اس محفل نور میں تشریف فرما حضرات علماء، مشائخ، سادات، دوستوں، استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے اس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ظاہر ہے سارے موبائل دیکھیں گے تو بات کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دو چار دوست بنا لیں، باقی ذرا توجہ کریں تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ کیا خیال ہے جی؟ عزیز دوستو، کچھ عنوان اتنے باعث کرم اور باعث رحمت ہوتے ہیں کہ ان کے فضائل جس شخص کے ذہن میں ہوں، اس عنوان کی عظمتیں جس شخص سے کچھ اس کی شناسائی ہو، تو وہ عنوان سوچ کر ہی اپنے آپ میں بڑی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، کسی محفل پاک میں جب کوئی شخص حاضر ہوتا ہے، میری طرح کا کوئی، تو کچھ دوست استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں عنوان پر بات کریں گے، اس کو استقبالیہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ عنوانات سے اسے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی میزبان دعوت دیتا ہے، کسی کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں خیر کے کلمات کہتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس کی غیر معمولی عظمت کو دیکھیے کہ حضور اس کے لیے خطبہ باقاعدہ شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے، گویا ذہن سازی فرمائی لوگوں کی کہ تمہارے پاس ایک بابرکت، ایک عظمت والا، شان والا، بلندی والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا۔ آپ دیکھیے، یہ وہ ماہ نور ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی وہ آخری اور لاریب کتاب، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان فرمایا، اولین اور آخرین کی خبریں ارشاد فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سارا دستور دیا، جینے کا ڈھب اور سلیقہ سکھایا، وہ عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں سے ان کی بہت شناسائی ہو گئی ہے اور جن کی فضیلتیں عام بیان کی جاتی ہیں اور ہر سال ہی عنوان رہتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات تو پچھلے سال بھی مولانا نے بتائی تھی،
یہ تو پچھلے سال بھی ہمارے سامنے بیان ہوا تھا. یاد رکھیے گا، جس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بہت عظمتوں والی چیز ہے. دیکھیے، کسی جگہ سے کسی شخص کو پرافٹ ملتا ہو، نفع آتا ہو، تو لوگ دوڑ کے نہیں جاتے. بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ کوئی ایک کاروبار چل جائے سارے وہی شروع کر لیتے ہیں. یہ کچھ سال پہلے نا سی این جی اسٹیشن وہ چل گئے تھے تو کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی اسٹیشن کھول گئے تھے. کوئی ایک کام چل جائے، پتہ چل جائے اس میں نفع ہے تو سارے شروع نہیں کر لیتے. بھائی، اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے، تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے. یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی. یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں. ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے ہی نہ. صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے. خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں. جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے. تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو